یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ عمل گلہری نے نسل در نسل سیکھا اور یہ خوشبو کسی بھی ہوشیار گلہری کے لیے سانپ سے بچنے کے لیے لازمی ہے۔ سفید اور سیاہ ایسے رنگ ہیں جن کو اگر آپس میں ملایا جائے تو دماغ کے ساتھ کئی کھیل کھیلے جا سکتے ہیں۔ کٹل مچھلیوں نے کھائے جانے سے بچنے کے لیے ایک ایسا چالاک دفاع ڈھونڈا ہے جو دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہے۔ دنیا کے 5 چالاک ترین جانور کون سے ہیں؟ ایسے جانور جن کے شکار کرنے اور شکار سے بچنے کے طریقے اتنے منفرد ہیں کہ ان کے مخالف لاچار رہ جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم 5 ایسے جانوروں کے بارے میں ذکر کریں گے جو اتنے چالاک ہیں کہ اپنے شکاری کو چکما دے دیتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر کیلیفورنین زمینی گلہری۔ اس چھوٹے سے جانور کو بہت بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ امریکہ میں کیلیفورنیا، مغربی اوریگون، مغربی نیواڈا کے جنگلات اور چراگاہوں میں رہنے والی اس قسم کی گلہری کے لیے پتھریلی علاقوں اور گہری وادیوں سے دونوں ایک جیسی ہیں، لیکن ان کے گھر کے کھلے ہونے کی وجہ سے انہیں ہمیشہ شکار ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ ان کا ایک دشمن رینٹل سنیک یا چکی ناگ ہے، ایسا سانپ جو سونگھ کر شکار کرتا ہے اور ایک مرتبہ پیچھا شروع کر دے تو نشانے کا بچنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ لیکن کیلیفورنین گلہری کے پاس اپنے دشمن کو بیوقوف بنانے کی ایک چالاک طریقہ ہے۔ انہوں نے رینٹل سنیک کی کنچلی کو اپنے اوپر مل کر سانپ کی بو سے اپنے بو کو ڈھکنا سیکھ لیا ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ عمل گلہری نے نسل در نسل سیکھا اور یہ خوشبو کسی بھی ہوشیار گلہری کے لیے سانپ سے بچنے کے لیے لازمی ہے۔ دوسرے نمبر پر آتے ہیں زیبرا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ زیبرا کے جسم پر دھاریاں کیوں ہوتی ہیں؟ ارتقائی حیاتیات کے سب سے پرانے اس سوال نے سائنسدانوں کو تب پریشان کیا جب سے چارلس ڈارون اور الفریڈ رسل نے پہلی بار اس پر اختلاف ظاہر کیا تھا، لیکن جدید تحقیق کے مطابق یہ دھاریاں ایسے کیموفلاج کا کام کرتی ہیں جس کے ذریعے بھاگتے ہوئے یہ دشمنوں سے محفوظ رہ سکیں۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب انہی کی دھاریوں کی وجہ سے یہ اور نمایاں نظر آتے ہیں؟ تو اس کا جواب وہی ہے جو کسی بھی جادوگر کی سب سے بڑی زبردست چال کا راز ہوتا ہے، یعنی آنکھوں کا دھوکہ۔ سفید اور سیاہ ایسے رنگ ہیں جن کو اگر آپس میں ملایا جائے تو دماغ کے ساتھ کئی کھیل کھیلے جا سکتے ہیں اور اکثر جانوروں کو نگاہوں سے بھی کھیلے جا سکتے ہیں۔ یونیورسٹی آف برسٹل کے ڈاکٹر مارٹن ہاؤ چیتے اور شیر کی نظر پر مطالعہ کرتے آ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کافی برسوں سے جانوروں کی بینائی کو پڑھ رہا ہوں اور مجھے اس میں بہت دلچسپی ہے۔ ایک دھاریوں والی زیبرے کی شکار کی آنکھوں پر کیا اثر ہوتا ہے؟ انہوں نے یہ تحقیق کی کہ کیا ان دھاریوں سے شکاریوں کو ویگن یا ویل الویژن کے ذریعے بیوقوف بنایا جا سکتا ہے۔ اس میں جب آپ کے سامنے کوئی پہیے جیسی تیز حرکت چیز آئے تو دماغ اس کو سمجھنے کے لیے آسان بنا لیتا ہے، لیکن اس طریقہ عمل سے دماغ اس سمت کو بالکل غلط سمجھ لیتا ہے۔ اس لیے جب ہم کسی گاڑی کے پہیے یا جہاز کے پنکھوں کو تیزی سے ہلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ یا تو آہستہ ہل رہے ہیں یا پھر الٹی طرف چل رہے ہیں۔ ہاؤکے کی تحقیق نے یہ ثابت کیا کہ جب زیبرا کے جھنڈ اکٹھے چلتے ہیں تو ان کی دھاریوں سے موشن ڈیزائن کا سراب پیدا ہوتا ہے۔ ہاؤ یہ مانتے ہیں کہ جب کوئی شکاری ان دھاریوں کو ہلچل کو دیکھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ زیبرے بائیں طرف جا رہے ہیں جبکہ شاید وہ دائیں طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ شکار میں ہر لمحہ قیمتی ہوتا ہے، چنانچہ آنکھوں میں جھنجھا دینے والے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر زیبرا وہاں سے بھاگ جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اس طرح آنکھوں کو دیکھا دیکھ کر ایک قسم کا ایک جادو کر دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پر آتے ہیں افریقی شیر۔ اگر کوئی جانور دیکھنے میں شیر لگے اور باقی بھی اس کو شیر ہی سمجھیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ بھی یہ سوچیں، لیکن ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو۔ بوتسوانا اور وانگو ڈیلٹا کے علاقے میں چند ایسی شیرنیاں رہتی ہیں جن کی گنوی عیال اور شیر کی طرح گرجدار دھار مخالفوں کو اکثر مغالطے میں ڈال دیتی ہیں۔ ان کی غیر معمولی شیرنیوں میں سے ایک ماموری، جو کہ دیکھنے اور سننے میں بالکل شیر تو لگتی ہیں لیکن قطعی طور پر شیرنی ہے۔ چار اور بالوں والی شیرنیوں کی طرح یہ مانا جاتا ہے کہ ماموری جینس میں تبدیل کی وجہ سے ان کے ہارمونز میں اونچ نیچ ہے، اس وجہ سے دیکھنے میں نر شیر کی طرح ہے۔ شیر میں نر ہی اپنے علاقے کا دفاع مخالفوں سے کرتے ہیں جس پر تمام جتھے کا انحصار ہوتا ہے۔ ماموری نر جیسے دکھتی ہے جو مخالف نر ان کے علاقے پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں حملے کرنے سے پہلے 2 دفعہ سوچیں گے۔ اگر ماموری کا جتھا اس غلط فہمی کی وجہ سے اپنے علاقہ بڑھا سکے تو شاید ان شیرنیوں کی بقا بھی یقینی بنا سکے۔ جینس کی اس تبدیلی نے ایک نئی اور پرفریب قسم کی ترکیب کو جنم دیا ہے۔
चौथे नंबर पर आती है कटल मछली। कटल मछलियों ने खाए जाने से बचने के लिए एक ऐसा चालाक दिफा ढूंढा है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत है। अपने आप को किसी सख्त खोल में छुपाने की बजाय ये अपने इर्द गिर्द के रंग को अपना कर उसमें घुल कर नाकाबिले दीद हो जाती है। उनकी चमड़ी सबसे बाहर वाली तह में छोटे छोटे अज़ा होते हैं। जैसे जैसे कटल मछली हरकत करती है, हर एक क्रोमेटोफोर को दिफा से पट्टों के जरिए खींचा जाता है और यकायक एक नुक्ता किसी रंगदार दायरे में तब्दील हो जाता है। इस तरह एक करोड़ों छोटे छोटे अज़ा एक वक्त में काम करने से कटल मछली मखसूस रंगों के एक ऐसे नमूने बना लेती है ये कहीं भी गुल मिल जाती है। इसके साथ ये शक्ल और साहत भी इस कदर बदल सकती है कि ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ही गायब हो गई है। ये तमाम चालें और भी हैरान कुन इसलिए हैं क्योंकि कटल मछली खुद कोई रंग देख ही नहीं सकती। तो अगर वो ये सारे रंग देख ही नहीं सकती तो जिनकी ये नकल करती है तो ये ऐसी दुरुस्तगी से कैसे कर लेती है। एक नई तहकीक ने कटल मछली का राज फाश कर दिया। उनकी खाल ऑप्सन नाम का प्रोटीन होता है जो आंखों के रेटिनिया में भी पाया जाता है। तो इन्हें रोशनी पकड़ने वाले सालमों के जरिए इनकी खाल खुद रंग देख सकती है, जिस वजह से कहा जा सकता है कि दुनिया की खूबसूरत और अक्लमंद तरीन चमड़ियों में से एक है। 5वें नंबर पर आते हैं ऑर्किडेंटिस। मलेशिया के जंगलात में न सिर्फ बेशुमार परों वाले कीड़े हैं बल्कि इनको ज़ियाफ़त समझकर फ़ायदा उठाने वाले अनगिनत शिकारी भी मौजूद हैं। इसका मतलब है कि अगर इन कीड़ों ने खाए जाने से बचना है तो इनको बिजली जैसा तेज़ रफ्तार होना पड़ेगा ताकि ये आसानी से पकड़े ना जा सके। लेकिन शिकारियों के जबड़ों से बचने वाले ये कीड़े इन खुश रंग फूलों से दूर नहीं रह सकते जिनके जरगुल और रस को ये बहुत पसंद करते हैं। ऑर्किडेंटिस ने अपने पूरे जिस्म को एक खूबसूरत और पुरफरेब बेस में ढक कर रखा है। फूल की मानद रूप इख्तियार करके अपनी तेज नजर और मुखलक ज़रब के साथ ये यंटस दुनिया के चालाक और खतरनाक तरीन शिकारियों में से है। लेकिन इस जली फूल में और भी खसूसियात हैं। एक बढ़ते हुए यंडस को हर 2 दिन बाद खाना चाहिए होता है क्योंकि ये फूलों की तरह ज्यादा अरसा इंतजार नहीं कर सकते। एक कामयाब हमले के लिए किसी कीड़े को इसके पहुंच में आकर बैठना होता है। जब से फितरत के माहिरीनों ने 19वीं सदी में इस नस्ल को ढूंढा तब से इनको इस यंटस की कामयाबी का राज पर शक है, बिलखसूस इसलिए कि ये इस फूल से भी ज्यादा मकबूल है जिसकी ये नकल उतार रहा है। साइंसदानों ने अब समझा कि ये नकल के मुकाबले में भी कई गुना आगे है। चूंकि एक फूल की शोही की कशिश से कीड़े खींचे चले आते हैं, यंटस असल फूल की निस्बत न सिर्फ अपनी शक्ल मजीद दिलकश बना लेता है बल्कि रंग भी मजीद चमकदार कर लेता है। एक दफा जो इस यंटस की फसों का रिजाल में फंस जाए उसका बच कर निकलना नामुमकिन हो जाता है। ये थे आज दुनिया के 5 चालाक तरीन जानदार। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सी मालूमात मिली होगी। आज की वीडियो का अख्ताम हुआ। दुआओं में याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और अपने अहबाब से ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर मज़ीद इस तरह की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।